بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے صبح سویرے اٹھنے کے فوائد اور دیر تک سوتے رہنے کے نقصانات. دیکھیے آج سے 10-15 سال پہلے اور 20 سال پہلے کا ماحول کتنا اچھا تھا کہ ہمارے یہاں گھروں میں لوگ صبح تڑکے مؤذن کی آواز پہ اٹھ جاتے تھے، بلکہ پورا کا پورا محلہ اور پورا کا پورا گاؤں اٹھ جاتا تھا صبح سویرے جب فجر کی اذان ہوتی تھی اس وقت. لیکن جب سے یہ موبائل آیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ موبائل سارا کا سارا نقصان دہ ہے اور اس کے صرف نقصانات ہی ہیں، موبائل کے بہت فوائد بھی ہیں، لیکن بہرحال اتنا تو نقصان ضرور ہوا موبائل کا کہ جب سے یہ آیا ہے صبح سویرے اٹھنا تقریباً ناپید ہو گیا اور لوگ سوتے رہتے ہیں اور پورے گھر میں نحوست چھائی رہتی ہے. جو دیندار گھرانہ تھا، اب تو افسوس کی بات یہ ہے کہ دیندار گھرانوں میں بھی یہ نحوست چلی آئی ہے، اور وہ گھرانے جو پہلے قرآن کریم کی یعنی صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت سے اور سورہ یاسین کی تلاوت سے معمور رہتے تھے اور پورا کا پورا آنگن اور گھر کے چہار دیواریاں قرآن کریم کی تلاوت سے گونجتی رہتی تھیں، اب وہاں نحوست پھیلی رہتی ہے اور کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا بڑے، کیا عورتیں، کیا مرد، سب کے سب سوئے رہتے ہیں دن چڑھے تک 9 بجے 10 بجے تک. خاص طور پہ جو جاڑے کا زمانہ ہوتا ہے تو عام طور پہ ایک یہ مزاج ہو گیا ہے کہ 10 بجے سے پہلے 11 بجے سے پہلے اٹھنا نہیں. اور الا ماشاء اللہ ایسے بھی گھرانے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر گھر میں یہ نحوست آ گئی ہے، الا ماشاء اللہ ایسے بھی گھرانے ہیں جہاں الحمدللہ آج بھی جو گھر کے بڑے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بزرگ مائیں ہیں، بزرگ والدین ہیں اور جو نیک بیٹیاں ہیں اور نیک بہویں ہیں، وہ آج بھی اٹھتی ہیں، سویرے اٹھتی ہیں، مؤذن کی آواز پہ اٹھتی ہیں، صبح سویرے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں اور جو بقیہ گھر کے کام ہیں وہ سب کرتی ہیں. لیکن ایک عام ماحول جو ہے وہ دیر سے اٹھنے کا ہے. اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، ظاہر ہے اللہ تبارک تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کریم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رات اور دن دونوں بنائے. چنانچہ رات کو راحت آرام اور چین و سکون کے لیے بنایا اور دن کو روزی روٹی کی تلاش کرنے کے لیے بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے کہ اس نے رات و دن دونوں بنائے. چنانچہ رات کو راحت و آرام اور چین و سکون کے لیے بنایا تو وہیں دوسری طرف دن کو روزی روٹی کی تلاش کرنے کے لیے بنایا تاکہ بندے ہمیشہ شکر گزار بندے بنے رہیں. اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں تقریباً 10 جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس عظیم احسانات کا تذکرہ کیا ہے کہ رات و دن دونوں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے ہیں. اور یہ جو صبح دیر تک سوتے رہنے کی عادت ہے یہ انتہائی بری عادت اور منحوس عادت ہے، چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، دن کو نہیں. تو اب اگر کوئی شخص رات کو دیر تک جگتا ہے اور صبح دن چڑھے تک سوتے رہتا ہے تو اس کا مطلب اس نے فطرت کے خلاف عمل کیا، تو یہ غلط ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد جگتے رہنے کو ناپسند فرمایا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ بھی عام حالات میں نہیں ہے، کچھ استثناءات بھی ہیں. اب مثلا کچھ طلبہ ہیں، طالب علم ہیں، تو ظاہر ہے طالب علم اگر عشاء کے بعد فوراً سو جاتا ہے تو پھر اس کی پڑھائی کیسے ہوگی. تو علماء نے کچھ استثناءات بھی لکھے ہیں کہ اب طالب علم ہے، ان کی پڑھائی کرنی ہے، ان کو کچھ لکھنا ہے، ان کو کچھ مطالعہ کرنا ہے تو کچھ وقت چاہیے، اور رات کا وقت چونکہ سکون کا وقت رہتا ہے تو اس لیے اگر طلبہ 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عشاء کے بعد اگر جگتے ہیں صرف اپنے پڑھائی کے لیے، پڑھائی لکھائی کے لیے، تو اس کے لیے ان کو گنجائش ہے. اور اسی طرح جو مسلمانوں کی دینی، ملی اور سماجی جو ضرورتیں ہیں اور جو مسائل ہیں، ان مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے اگر کچھ لوگ ہیں، کچھ کمیٹیاں ہیں، تو ان کے لیے بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ رات کو کچھ وقت تک وہ اپنی نیند کو قربان کر سکیں اور جگ سکیں سماج کی فلاح و بہبود کے خاطر. اسی طرح جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، جو شوہر اور بیویاں ہیں، ان کے لیے بھی اس بات کی گنجائش ہے. بقیہ یوں موبائل چلانے کے لیے اور ٹی ویاں دیکھنے کے لیے تو ظاہر ہے اس بات کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی گنجائش اس صورت میں ہے کہ فجر کی نماز
کا لحاظ ہو، لیکن اگر اس بات کا خدشہ ہو اور غالب گمان ہو کہ اگر ہمارے جگتے رہنے کی وجہ سے، اب ظاہر اگر دیر رات تک کوئی جگے گا تو کیسے وہ سویرے اٹھ سکتا ہے، تو اگر یہ غالب گمان ہو کہ فجر کی نماز چھوٹ جائے گی تو ظاہر ہے یہ صرف اور صرف ناپسند اور مکروہ نہیں ہو سکتا جگنا، بلکہ اب یہ حرام کے زمرے میں آ جائے گا، اور دیر رات تک جگنا جبکہ فجر کی نماز چھوٹ جائے یہ حرام شمار ہوگا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صبح اٹھنا چاہتے ہیں لیکن رات میں ان سے 3 بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ رات جلدی سوتے نہیں ہیں، دیر تک موبائل وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ بہرحال صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور خاص طور پہ موبائل جب اندھیرے میں دیکھا جائے تو موبائل کی جو روشنی ہوتی ہے سیدھے آنکھ پہ پڑتی ہے، تو یہ آنکھ کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ تو اب من جملہ اگر کوئی شخص رات دیر تک جگا رہا تو صبح اس کے لیے اٹھنا مشکل ہے، یہ ایک غلطی ہوتی ہے، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو الارم لگاتے ہیں، الارم سیٹ کرتے ہیں، تو 2-3 وقت کے لیے یہ الارم سیٹ کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر کسی کو 5 بجے اٹھنا ہے تو اس نے 4:15 کا، پھر 4:30 کا، پھر 4:45 کا اور 5 کا، یہ 3-4 الارم اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ اب پہلا الارم بجا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر کے یوں بند کر دیا اور یہ کہا کہ ابھی تو 15 منٹ ہے اور سو جاتے ہیں چونکہ ہمیں 5 بجے اٹھنا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب الارم بجا تو اس کو پھر بند کر دیا کہ ابھی 4:30 ہوا ہے، پھر تیسری مرتبہ بجا تو ابھی 4:45 ہوا ہے اور ہمیں اٹھنا ہے 5 بجے۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ جو اصل وقت اٹھنے کا ہے یہ بھی فوت ہو جاتا ہے اور وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وہ شخص اٹھ نہیں پاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اگر ہمیں الارم لگانا ہے تو صرف 5 بجے اٹھنا ہے تو 5 بجے کا الارم لگائیں اور فوراً اٹھ جائیں۔ اور تیسری جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم الارم لگاتے ہیں تو اب ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے، عام طور پہ موبائل میں لوگ الارم لگاتے ہیں، اور تو الارم موبائل میں لگاویں یا الارم گھڑی ہو، تو یہ جو الارم کا موبائل ہے یا الارم گھڑی ہے اسے عام طور پہ ہم لوگ اپنے تکیے کے پاس رکھ لیتے ہیں یا قریب میں جو ٹیبل ہوتا ہے اس پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ جب قریب میں موبائل رہے گا اور آپ جب سو رہے ہوں گے تو اس وقت ہاتھ بڑھا کر کے آپ اس کو بند کر دیں گے۔ تو اس لیے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ موبائل کو، الارم کو ہم اپنے سے قریب نہیں رکھیں گے، ہم اپنے سے دور، اتنی دور رکھیں گے کہ جب الارم کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچے تو ہمیں اٹھ کر کے جانا پڑے اس کو بند کرنے کے لیے۔ اب ظاہر جب آپ اٹھ کر کے جائیں گے تو آپ بستر کو چھوڑ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ چونکہ آپ نے ایک الارم لگایا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیں اس وقت اٹھنا تھا، بس آپ اٹھ چکے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں یہاں 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ شیطان اس کے سرہانے آ کر کے، ظاہر ہے وہ اس نے الارم لگا رکھا ہے اور وہ اٹھنا چاہتا ہے، تو اس وقت شیطان آ کر کے یہاں تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو رات باقی ہے اور سوتے رہو، پھر وہ سو جاتا ہے، پھر اٹھنا چاہتا ہے تو شیطان پھر تھپکی لگاتا ہے، نہیں نہیں ابھی رات باقی ہے، سو، ابھی رات اور، حالانکہ وہ صبح ہو چکی ہے لیکن شیطان کہتا ہے کہ ابھی اور سو۔ پھر اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لیکن اگر وہ بندہ اٹھ جاتا ہے اور فوراً استغفار پڑھ لیتا ہے، اور وہ جو حدیث میں دعائے معثور ہے، سو کر اٹھنے کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پھر بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر جب وہ بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر وہ شخص پورے دن انتہائی چست اور انتہائی خوش مزاج ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ یوں ہی سوتا رہا تو پورا دن اس کا منحوس رہتا ہے اور پورے دن انتہائی وہ سست رہتا ہے اور انتہائی بدمزاج رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے مسلم شریف کے کہ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے، صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ دن بھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی ہے صبح کے وقت کی،
اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ ہماری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو اب ظاہر ہے اس برکت کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جس نے جو صبح سویرے اٹھا اور جس نے صبح کی نماز پڑھی، اور جو لوگ یوں دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں وہ اس برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور یوں بھی آپ کمپیئر کریں دونوں میں، ایک وہ شخص ہے جو صبح سویرے اٹھتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو دن کے 10 بجے تک بستر پہ سوتا رہتا ہے۔ دونوں کے مزاج کو اور دونوں کے چال ڈھال کو آپ کو دیکھیں تو جو صبح کو اٹھا ہوگا اس کو آپ دیکھیں گے انتہائی خوش مزاج ہوگا، اس کے وقت میں برکت ہوگی اور اس کے معاملات اچھے ہوں گے، بنسبت اس شخص کے جو دن چڑھے تک سوتا رہا، جب وہ سو کر کے اٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ 5 کلو کا اس کا منہ ہو گیا زیادہ سونے کی وجہ سے، اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں آنکھیں آدھا کلو کی ہو گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ سب نحوست کے آثار ہیں، اور پھر دن بھر چڑچڑاپن اور غصہ اور یوں نحوست اور دن میں بے برکتی، ان ساری چیزوں کا کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کریں اور یہ ہم کوشش کریں روزانہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ اب ظاہر ہے جب انسان صبح سویرے اٹھتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر، اور جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے، اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے اور پورا دن اس کا اچھے سے گزرتا ہے۔ اور اگر اس پہ پابندی ہو جائے، روزانہ کا دن اگر اس کا اچھے سے گزرنے لگے تو اس کو کیا ترقیاں مل سکتی ہیں، اس کا آپ اندازہ کر لیں گے جب اس کی آپ عادت ڈالیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صبح سویرے اٹھنے کی اور اپنے کاموں کو صحیح ڈھنگ سے کرنے